بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدثر اقبال ویوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 3-4 دن ہو گئے سڑکوں پر پھر سے اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ اساتذہ بار بار کیوں آ جاتے ہیں؟ سرکاری ملازمین بار بار کیوں آ جاتے ہیں سڑکوں پر؟ لوگوں نے کبھی سوال کیا؟ اور کیا وجہ ہے کہ ایک آدھ چھوٹی سی ہیڈ لائن اور ایک چھوٹی سی خبر پاکستان کے میڈیا پہ چلتی ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورے پنجاب میں۔ تو کیا وجہ ہے؟ یہ پنجاب کے اساتذہ کو، پنجاب کے سرکاری ملازموں کو، کلرکس کو، یہ ان لوگوں کو کیا ایشو ہے؟ کیوں آ جاتے ہیں؟ سوال ذہن میں آتا ہے یقینی طور پر پاکستان کے مستقبل کے جو معمار ہیں، جو اساتذہ ہیں گورنمنٹ سکولز کے، وہ سڑکوں پر اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ آپ اس قوم کا اندازہ لگا لیجئے کہ جس کے اساتذہ کو اپنے حق مانگنے کے لیے سڑکوں پر آئے، تو وہ قوم کی کیا حیثیت ہے، وہ قوم کی کیا ویلیو ہے پوری دنیا میں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس ملک میں بہتری نہیں لا پا رہے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو بہتری نہیں ہو رہی۔ کیا خاک بہتری ہوگی جب حکومتوں کے رویے یہ ہوں گے کہ وہ اساتذہ کرام کو سڑکوں پر لے آئیں؟ اس لیے کیونکہ ان کے بنیادی حق جس کانٹریکٹ پہ ان کو رکھا گیا تھا اس کی روگردانی اب آپ کر رہے ہیں۔ لوگ آئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پینشن نہیں ہوگی، آپ کی کوئی گریجوٹی نہیں ہوگی، آپ کا یہ کٹ جائے گا، وہ کٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اصول ہے، پرائیویٹ جاب ہو یا سرکاری ملازمت ہو، لوگ اس چیز کا پہلے کانٹریکٹ میں ہر چیز جانتے ہوتے ہیں کہ کیا ہے، اس لیے وہ جاتے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں کم تنخواہیں ہوتی ہیں، اس لیے کیونکہ 20 سال 25 سال جاب کریں گے، ریٹائرمنٹ ہوگی تو بینیفٹ ملے گے، کیونکہ اتنی دیر ہم نے تھوڑی سیلری پر، تھوڑی مراد پر، تھوڑے الاؤنس پر گزارا کیا ہے تو آگے جا کے اس کا ریوارڈ ملے گا۔ لیکن آج یہ ہو رہا ہے کہ ان ملازمین کو ساتھ آپ کیے ہوئے وعدے بھی روگردانی کر رہے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، اور پھر سانس بھی نہیں لینے دے رہے۔ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں۔ لوگ نکل رہے ہیں اپنے احتجاج کے لیے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو پکڑ لیا جائے۔ تو پھر تو اسرائیل ٹھیک ہے، فلسطینی اگر اپنے احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو پکڑ کے مار رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی فارمولے کے تحت کشمیری اگر احتجاج کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو ان کو پکڑ رہی ہے اگر بھارت کی افواج، ان کی پولیس، تو وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ ایک عجیب ماحول بنا لیا ہوا ہے، اور پنجاب میں خاص طور پر محسن نقوی صاحب کو بیوروکریسی، اور بیوروکریسی کو محسن نقوی صاحب کس سے چلا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ سندجا میں کراچی میں بیٹھا ہوں، یہاں تو اساتذہ نہیں باہر نکلے یہ والا احتجاج کرنا، باقی ان کے مطالبات تھے، بات ہوئی، منظوری ہوئی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت ساری ان کی نیگوسیشنیں ہوئیں، لیکن یہ کیا بات ہے یار؟ وہ تو نکلے تھے کہ ہمیں مستقل کرو، اور یہاں جو مستقل ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی عارضی ہو جاؤ۔ بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ لوکل کو نیلے سے نیلا اور بیکار سے بیکار اسٹوڈنٹ، پھر اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کے اسکول ٹیچنگ میں آئے گا، اور اس کے بعد آپ نے وہ عمارت کھڑی کرنی ہے بچوں کی۔ آج بہترین اساتذہ پنجاب میں، اور ہم تو مثال دیتے، شہباز شریف کے دور میں، پرویز الہی کے دور میں بہترین کام ہوئے تھے اسکول ایجوکیشن پر، اور اب پتہ نہیں بابو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر دفتروں میں اور بنا کے پیش کر دی فائل، جناب یہ دیکھیے اتنا پیسہ ان کا اور اتنا پیسہ ان کا، اس مد میں اگر جائے گا تو یہاں خرچہ کم ہو جائے گا، اور اگر ہم پینشن کاٹ دیں گے تو اتنے ارب بچ گیا، تو اتنے ارب۔ یہ سرکاری بابوؤں سے پوچھا جائے، 17ویں گریڈ کا آفسر، اسسٹنٹ کمشنر، اور اس کو ویگو ڈبل کیبن ڈالے، ساتھ میں گارڈ اور اس کے پیٹرول کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ کہاں سے آتا ہے؟ بس آپ تو چاہتے ہیں پاکستان میں وہ ایک 2 نظام جو بن رہے ہیں اس میں مزید دراڑیں پیدا ہو جائیں، ایک ایچسن کا نظام، بیکن ہاؤس، ایل جی ایس، سائکا، سائسا، بڑے بڑے کیمبرج کے وہ نظام ہوں، اور اس نظام کے تحت پڑھنے والے بچے اسکولوں سے نکلیں، اس کے بعد بڑے بڑے کالجز میں مہنگی فیسیں دیتے ہوئے وہ وہاں جائیں اور لم سے نکل کر سی ایس ایس کریں اور سرکاری بابو بن کے رہیں۔ سرکاری اسکول تو ہیں ہی بیکار۔ وہ آپ کو کیا پتا سرکاری اسکول میں کس طرح اساتذہ اتنے سے کام کے اندر اتنے بڑے بڑے بچے پیدا کر چکے ہیں، مطلب اتنا سا ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا بغیر اے سی کے، بغیر پنکھوں کے میدانوں میں بٹھا کر انہوں نے بچوں کو پڑھایا۔ اور آج پاکستان کی بیوروکریسی میں بھی بہت سے لوگ ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر بھی وہ لوگ ہیں
یہ تو ابھی روش بدلی، پچھلے 20 سال میں ہر چیز بدل گئی، اور انہی سرکاری بابوؤں کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس طرح سے پڑھ کے آئیں۔ پاکستان میں اگر آپ نے یہ نظام تباہ کرنا ہے تو یقینی طور پر کیجیے، لیکن غریب آدمی کا ضرور خیال کریں، یا پھر یہ پابندی لگا دیں گورنمنٹ اسکول نہیں ہوں گے، پرائیویٹ اسکول ہی ہوں گے، اور اس میں بھاری فیسیں ہوں گی، جس نے پڑھانا ہے پڑھا لے، ورنہ غریب آدمی کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے۔ اور یہ جو غریب کے بچے پڑھ کے ٹیچر لگ گئے نا، یہ آئندہ کے بعد ہمیں نظر نہ، ان کو گولی مار دیں، ویسے جلا وطن کر دیں، کچھ کر دیں۔ یار کمال ہے، سرکاری ملازمین نے اپنے اس پوری سوچ وہ رکھی ہوئی ہے، اور آپ کیا کرنا ہے۔ محسن نقوی صاحب، آپ میرے بھی باس رہے ہیں، خدا را آپ اتنے اچھے باس، ایک جانب 2 چھٹیاں آپ کے اداروں میں مل رہی ہیں، اتنے لوگوں کا اپنا کا خیال کرتے ہیں جو سٹی نیوز کے گروپ میں کام کرتے ہیں، اور آپ سرکاری ملازمین کے ساتھ جو حق تلفی کر رہے ہیں، خدا را یہ جو سرکاری بابو ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیے، عوامی بات سنیے۔ سر آپ کو اگر نگراں حکومت کا مینڈیٹ ملا ہے تو وہ کام کیجیے، سر آئے گی حکومت تو اس کے ساتھ ملتے نا، آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ ضرور رائے دیجیے گا ناظرین کہ آج ہمارے اساتذہ کرام سڑکوں پر اس طرح سے اپنے احتجاج کرتے ہوئے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کریں۔ جس قوم میں اساتذہ کو پکڑ کے بند کر دیا جائے اس کا حال کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔